یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج لکھنؤ میں ایک نجی الیکٹرک گاڑیوں کے کارخانے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ اتر پردیش کی ترقی کو رفتار دے گا، اس سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع وسیع ہوں گے۔ اس موقع پر بھاری صنعتوں اور عوامی کاروباری اداروں کے وزیر ایچ ڈی کمار سوامی، ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک، کابینہ وزیر برائے صنعت ترقی نند گوپال گپتا نندی بھی موجود تھے۔ اس سے قبل افتتاح کے بعد سبھی نے یونٹ کا دورہ کیا اور بعد میں وزیر اعلیٰ نے رودراکش کے پودے کی شجرکاری کی۔ یہ خصوصی یونٹ الیکٹرک وہیکلز کے پروڈکشن پر مرکوز ہوگی اور ریاست میں صاف اور پائیدار نقل و حمل کو فروغ دے گی۔ باقی تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ خطے میں جدید طرز کی سہولیات سے آراستہ اپنی نوعیت کی یہ پہلی فیکٹری ہوگی، جسے تقریباً 1500 کروڑ روپے کی بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد لکھنؤ کو بھارت میں ای وی گاڑیوں کے مینوفیکچرنگ کے شعبے میں آگے رکھنا ہے۔ پلانٹ کے سربراہ شکتی سنگھ یادو نے بتایا کہ اس سے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی بلکہ خطے میں وسیع تر معاشی اثرات مرتب ہوں گے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی جلد ہی سڑک حادثات کے متاثرین کے لیے کیش لیس علاج اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ یہ معلومات مرکزی سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہ کے وزیر نتن گڈکری نے کل نئی دلی میں سبھی ریاستوں مرکز کی زیر نگراں ریاستوں کے ٹرانسپورٹ وزراء کوئی کونسل کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کو دی۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ کیش لیس علاج اسکیم کے تحت سڑک حادثے کے متاثرین کو کم از کم 7 دن کے لیے 1,50,000 روپے کا کیش لیس علاج ملے گا۔ حادثے میں متاثر کو اسپتال پہنچانے میں مدد کرنے والے شخص کو 25,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پائلٹ پروجیکٹ حال ہی میں اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ سمیت مختلف مرکز کی زیر نگراں ریاستوں میں کامیابی کے ساتھ پوری ہوئی ہے۔ ریاست کے چیف الیکٹورل افسر نودیپ رینوا نے ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ گزشتہ دنوں شائع ڈرافٹ ووٹر فہرست ضرور دیکھیں۔ ووٹر اپنے بی ایل او کے پاس جا کر یہ فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل ایپ یا پھر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی اپنا نام دیکھ سکتے ہیں۔ جناب رینوا نے بتایا کہ فارم 6 بھر کر فہرست میں نام جڑوایا جا سکتا ہے۔ سدھار اور کریکشن کے لیے فارم 8 بھرا جا سکتا ہے۔ مرکزی حکومت نے مردم شماری کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مردم شماری کا پہلا مرحلہ اس سال 1 اپریل سے 30 ستمبر تک چلے گا۔ اس کے لیے سبھی ریاستوں اور مرکز کی زیر نگراں ریاستوں میں 30 دن کی مدت مقرر ہوگی۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ اس مدت کے مطابق گھروں کا شمار ہوتے ہی 15 دن قبل تک لوگوں کو خود بھی یہ معلومات درج کرانے کی سہولت فراہم ہوگی۔ سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ سے متعلق وزیر اعظم کے سرکردہ پلیٹ فارم پرگتی نے اپنی 50ویں میٹنگ کے کامیاب انعقاد کے ساتھ ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں اس کا آغاز کیا تھا اور اس وقت سے پرگتی پلیٹ فارم نے وزیر اعظم کے براہ راست جائزے کے ذریعے حکمرانی کے عمل کی کایا پلٹ کی ہے اور ایسا بروقت نگرانی اور بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں اور دیگر عوامی شکایات کا ازالہ کر کے کیا گیا۔ آج اس خصوصی سیریز کے تحت ہم بجلی کے شعبے کے منصوبوں پر نظر ڈالیں گے۔ بجلی کے شعبے میں پروجیکٹوں میں تاخیر ہونے کے پیچھے اکثر و بیشتر انتظامی، تکنیکی، انضباطی اور کچھ فطری عوامل کو اس کی وجہ بتایا جاتا ہے۔ ان میں زمین تحویل میں لینے، جنگلات، محکمہ دفاع سے منظوری اور دشوار راستے سے متعلق معاملات شامل ہیں۔ پرگتی نظام کے تحت مختلف سطحوں پر 10,53,000 کروڑ روپے مالیت کے 237 بجلی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا، جنہیں شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی سطح پر 4,12,000 کروڑ روپے مالیت کے 53 بجلی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ آگرہ میں 2 روزہ اتر پردیش ایکسپورٹ کانفرنس آج سے شروع ہو رہی ہے، جس میں آگرہ اور علی گڑھ ڈویژن کے برآمد کنندگان شامل ہوں گے۔ کانفرنس میں آگرہ علی گڑھ کے قریب 600 سے زائد برآمد کنندگان صنعت کار شامل ہوں گے۔ اس دوران نوجوانوں کو نئی صنعت کے قیام کرنے، بازار کے مطالبے اور ضرورت اور جگہ کے حساب سے صنعتوں کے قیام کرنے اور اس دوران آنے والی دشواریوں پر غور کیا جائے گا۔ ریاست بھر میں سردی اور کہرے سے عام زندگی متاثر ہے۔ راجدھانی لکھنؤ سمیت کئی دیگر اضلاع میں دھوپ نکلنے سے لوگوں کو تھوڑی راحت ملی ہے، حالانکہ صبح شام سردی کا اثر ہے۔ ریاست کئی اضلاع آج صبح سے ہی کہرے کی زد میں رہے۔ سردی اور کہرے کے مد نظر اسکولوں میں چھٹی کی مدت بڑھا دی گئی ہے۔ درجے 9 سے 12ویں تک کے اسکولوں میں صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کا وقت کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔